اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ بتاؤ، آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی۔ اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے۔ قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو۔ نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو۔ یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا، تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا
चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहाँ इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास। उसमें अकल नहीं है। ये बताओ, आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप उसका बर्थडे बनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से 80 साल की उम्र लेके आया था, 5 साल उसकी कम हो गई है, अब उसकी उम्र 75 साल रह गई है और तू खुश हो रहा है। वो अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुका और तू खुश हो रहा है। अगले साल वो 6 साल का हो गया, फिर तू केक काट रहा। वो 1 साल अपनी जिंदगी का और कम कर चुका, तू केक काट रहा, खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा गधा बाप कौन होगा जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक काट रहा है, 1-1 साल उसकी जिंदगी का कम हो रहा है और ये खुशियां मना रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा गधा कोई बाप हो ही नहीं सकता। इतना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे, अब है तो है, हम क्या करें। कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, ये लोग चौपायों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें। अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें। अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े पड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे बना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ, अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा।
کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ, جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر, مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو, جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کرو. یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا, ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک صحابیہ تھی, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے, پیشاب کیا, ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا, جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا, مطلب چلنے کا, جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا, یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے, پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے, اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے, بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے, جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم, اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا, پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے, ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی, جو سکھانا چاہتی تھی, وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ, 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے, اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے, ابھی پیشاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی. ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی, ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا کرمنل گنڈا, پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے. اس کی ماں کو لایا گیا, ماں روتے ہوئے آئی. سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہو, یہ تو ہونا ہی تھا. آج میں پھانسی کے پھندے پر, پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں, تم مجھے مار رہی ہو. پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا, وہ تو رو رہی بیچاری. کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم, جب میں 5 یا 6 سال کا تھا
میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ. میں انڈا خریدنے گیا, انڈا دے دیا انڈے والے نے, اور پیسے دینا میں بھول گیا, اس نے بھی پیسے نہیں مانگے, اور میں انڈا لے کے چلا آیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے. ماں نے کہا شاباش بیٹا, تم نے بہت اچھا کیا, اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا. ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے, پھر میں یہیں سے چور بننے لگا, اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا, اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا. کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی, اور پھر میں پکڑا گیا, اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی. اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا, اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے, اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا, تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا.